کو غزہ تک پانی، روٹی یار، لوگ بھوکے ہیں یار، لوگ بھوکے ہیں، لوگ بھوکے، اللہ کی قسم لوگ بھوکے پیاسے ہیں۔ عمران خان کو ارطغرل کا لقب دیا تھا۔ عمران خان صاحب نے فلسطینیوں کے لیے جتنے اس کے بس میں ہیں انہوں نے کیے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ میں کسی سے ڈر کی وجہ سے میں کہوں گا نہیں کچھ نہیں کیا، نہیں کیا ہے سر، بالکل کیا ہے سر۔ فلسطینی عوام، دیکھیے فلسطینی عوام عمران خان سے محبت کرتے ہیں سر۔ محمد بن سلمان کوئی چیمپئن ہے یا کوئی صلاح الدین الایوبی ہے یا کوئی ارطغرل ہے، ایسا نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، ڈیجیٹل میڈیا آپ میرا دیکھ رہے ہیں۔ جلال محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ فلسطینی صحافی ہیں۔ ان کی فیملی کے ساتھ فلسطین میں کیا ہوا ہے یہ ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے، ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ۔ یہ اس ٹائم پاکستان میں موجود ہیں، لیکن جو فلسطین سے انفارمیشن آ رہی ہے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ طاہر اشرفی کے حوالے سے بڑا کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا طاہر اشرفی نے کیا کچھ کیا، کیا وہ منافق ہیں، یہ ان سے ہی جانیں گے۔ جلال محمود صاحب، سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ فلسطین کے آپ ذرا حالات لوگوں کو بتائیں کہ رائٹ ناؤ جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، کتنے خوفناک حالات ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں غزہ کی حوالے سے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی 5% بھی نہیں ہے جو ہمیں جو بتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے خبریں، اور جو ہم خود اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ بات کریں گے میری 41 اپنے خاندان کے فرسٹ ریلیشن، 41 لوگ شہید ہوئے اور زخمیوں کا تعداد پتہ کچھ نہیں ہے کتنے، کیونکہ ان میں سے کافی لوگ ابھی بھی ملبے کے نیچے، یعنی ابھی بھی جو رجسٹرڈ ہے، میری اپنے خاندان کی بتا رہا ہوں، وہ ہے 41، اور ٹوٹل تقریباً جو ابھی رجسٹر شہداء ہے وہ ہے 11,000۔ فلسطین غزہ کی جو حالات ہے وہ اتنا انتہائی، اگر آپ اس وقت دیکھیے، بمباری اپنی جگہ پہ، جنگ اپنی جگہ پہ، کھانے پینے نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، ہسپتالز نہیں ہیں۔ عام جو پیشنٹس ہے، جو کینسر کا پیشنٹ ہے، جو کڈنی کا پیشنٹس ہیں، وہ بھی بمباری کی وجہ سے وہ ہاسپٹل سے روڈوں پہ لیٹ گئے، روڈوں پہ سو رہے ہیں اس وقت، لیٹے ہوئے، جن میں سے لوگ بیچارے انتقال بھی ہو گئے اور ان کو شمار نہیں کیا جا رہا تھا کہ شہدوں میں، لیکن ہے بھی شہید بیچارے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر اس وقت شہداء کتنا ہے غزہ کے اندر ہے، تو وہ 11,000 نہیں ہے، وہ میرے خیال میں 15-16,000 سے اوپر جا چکے ہیں۔ کیونکہ یہ جو پیشنٹس ہیں، دوائیں نہیں ہیں، ہاسپٹلز بند ہوئے، ہاسپٹل تباہ ہو چکے ہیں اس وقت، آکسیجن کی لائنیں نہیں ہے، تو وہ تو بیچارے شہید ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ شہید اپنی ہو گئے۔ فیملی آپ کی؟ میری فیملی 41، میری اپنے خاندان کے لوگ ہیں، ماموں بھتیجے منجے، یہ وہ سارے تقریباً ملا کر اب تک جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ 41 ہیں۔ باقی میرے بہن بھائی آپ مجھ سے پوچھیں، ہم ٹوٹل 6 بھائی ہیں، 6 بہنیں، باخدا مجھے نہیں پتا میرے بہن بھائی کہاں ہیں، وہ کس حال میں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حالات جتنا بھی کہوں، جتنا بھی بتاؤں کم ہے، بس جہنم ہے غزہ کو، اسرائیل نے غزہ کو جہنم بنا دیا، اور وہ بھی افسوس یہ بھی کہنا پڑ رہا کہ امت مسلمہ یہ سب کچھ دیکھ کر خاموش ہے۔ جی امت مسلمہ کی بات کی جائے تو عرب ممالک آتے ہیں، لیکن عرب ممالک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ان کی جانب سے صرف مذمتیں کی جا رہی ہیں، کچھ عملی طور پہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ مذمتیں کبھی کام آتی ہے کیا؟ اسرائیل کو مذمتوں سے اسرائیل پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے، مذمت سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ 75 سال سے مذمتیں چل رہی ہے، مذمتیں تو آج سے تھوڑی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا کبھی مذمتوں سے کوئی قتل عام کبھی قتل عام رکا ہے؟ کبھی فلسطینیوں کا یہ جو قتل عام ہو رہا ہے کبھی رکا ہے مذمتوں سے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات، امت مسلمہ کی جو بات ہے، میرا ایک آپ کے توسط سے سارا دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں او آئی سی کے بارے میں۔ یہ او آئی سی بھی کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ او آئی سی کا مطلب ہمارے لیے، ہماری تحفظ کے لیے بنا ہے نا سر۔ جو ہماری ماں ہے، ہمارا حفاظت کر رہی ہے نا، اپنی گود میں لے کر ہماری حفاظت کر رہی ہے نا،
او آئی سی میرے خیال میں اس کو تحلیل کرنا بہتر ہوگا. اس کو تحلیل کرنی چاہیے کیونکہ کسی کام کا ہے ہی نہیں ہے. اور عرب امہ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے، آپ یقین کریں اتنی بھی ہمت نہیں ہے ہمارے عرب ملکوں میں کہ وہ غزہ تک پانی، روٹی یار، لوگ بھوکے ہیں یار، لوگ بھوکے ہیں، لوگ بھوکے، اللہ کی قسم لوگ بھوکے پیاسے ہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ناظرین جو حالات رائٹ ناؤ غزہ کے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے بمباری کی جا رہی ہے. لوگ اپنے ان کے اپنی فیملی کا حال بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ بچھڑ گئے ہیں ان سے، جو ان کے بہن بھائی ہیں، لوگ بھوکے ہیں. اور عرب ممالک کی یہ صورتحال ہے کہ وہ نہ وہ تعاون کر رہے ہیں، صرف مذمتیں جاری کر رہے ہیں. تو ہم آپ کا دکھ درد سمجھ سکتے ہیں اس ٹائم. ایران کے حوالے سے ایران کیا رول پلے کر رہا ہے؟ دیکھیے ایران کا جو رول، ایران کا جو کردار اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں دوسروں سے بہتر ہے. دیکھا جائے تو دوسروں سے بہتر. میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا سنی شیعہ فلانا، یہ سب بکواس ہے. میں صرف ایک چیز کو دیکھوں گا، ہمارا ساتھ اس وقت نہ بھی ہو تو تھوڑے بہت تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایران کھڑے ہیں ہمارے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو کردار ایران کو یعنی کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، وہ اتنا نہیں ہے. لیکن کر تو رہے نا سر. اب حزب اللہ ہے جو ایران سے منسلک ہے، حزب اللہ بھی ایک پریشر ہے نا اسرائیل کے اوپر ہے، جو اس پریشر کی وجہ سے غزہ کے عوام کے اوپر جو بمباری ہے اس میں تھوڑا کمی آ جاتی ہے. جب حزب اللہ کا حملہ ہوتا ہے نا تو غزہ کی طرف تھوڑا پریشر کم ہو جاتا. ایک بات اور بھی اضافہ یعنی میں بتاتا چلوں، ابھی جو خبریں چل رہی ہے اور جو انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاکستانی میڈیا اس بات کو بڑے اچھال رہے کہ جب جنگ بندی ہوئی ہے. کون سی جنگ بندی ہوئی ہے؟ 4 گھنٹہ انہوں نے کہا ہے جو بائیڈن نے، امریکہ کا صدر نے، کہ جی 4 گھنٹہ جنگ بندی ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جنگ بندی ہوئی نہیں. میں آج آپ کو بتا دوں اس وقت موجودہ صورتحال غزہ میں کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے. سب یہ وہی والی اردو کی بات ہے کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور بمباری لگاتار چل رہی ہے، ہاسپٹلزوں پہ چل رہے، سویلینزوں پہ چل رہے ہیں، اسکولوں میں بھی چل رہے ہیں، مسجدوں پہ چل رہے ہیں. یار مسجدوں کو بھی کئی مسجد کو شہید کیا انہوں نے. جی وہاں پہ بھی نہیں رک رہی ہے بمباری. یا کہیں بھی نہیں ہے غزہ کے اندر. اسرائیل اب کہتا ہے کہ حماس کے خاتمے تک یہ رہے گا، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نہیں سر، یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا اس کا. یہ اب میں آپ کو آج لکھ لوں، آج کی ڈیٹ، آج کا ٹائم، حماس کو ختم، حماس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے سر. یہ جو لوگوں کو آپ شہید کر رہے ہیں ان کے بچے بھی حماس بنیں گے. آپ نے اسرائیل نے فلسطینیوں کے، اب تو حماس عربوں سے بھی آئیں گے. آپ نے جب میرا باپ کو آپ شہید کرو گے، میرا بھائی کو شہید کرو گے، تو میں حماس بنوں گا نا آپ کے لیے. حماس کی تعداد میں اضافہ ہوگا. یہ اسرائیل کا غلط فہمی ہے. ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ حماس نے آؤٹ آف نو ویئر 7 تاریخ کو حملہ کیوں کیا، کیا وجہ؟ نہیں سر، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. حماس کا یہ ایکشن نہیں تھا، یہ حماس کا عمل نہیں تھا، یہ رد عمل تھا، یہ ری ایکشن تھا. اب میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے ناظرین کو کہ حماس نے 7 اکتوبر کو یہ کیوں کیا ہے. آپ کے سامنے بھی یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی، آپ کے ناظرین کو بھی ہو جائے گی. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ شاید آپ کو یاد ہوگا آج سے 2.5 سال پہلے جنگ تھی. اس جنگ میں ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا جس میں قطر نے گارنٹر بنا یس کردار ادا کیے، مصر نے بھی کیے، اور پاکستان کی بڑی کوشش تھی اس کے اندر ہے، انٹرنیشنل لیول پر ہے. ہوا کیا ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہوئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی کچھ شرائط تھی. جس نے شرائط کی خلاف ورزی کی وہ اسرائیل نے. کیا شرائط تھی؟ کہ مسجد الاقصی کی طرف اسرائیلی والے نہیں جائیں گے. دوسرا شرط یہ بھی تھا، یہ بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں شامل تھا کہ غزہ کے اوپر
حملہ نہیں ہوگا. تیسری بات جو تھی لکھی ہوئی تھی اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدہ میں، کہ جو فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کی جیلوں میں ان پر تشدد بند ہوگا. اسرائیل نے ان تین چیزوں میں خلاف ورزی کی. مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی. سر آپ کے ناظرین کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی ہے. مسجد الاقصی کے اندر گھس کے جہاں بیش امام کھڑا ہوتا ہے، جہاں نمازی کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کے ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے. غزہ کے اوپر وقفہ وقفہ حملہ کرتے رہے. ہمارے جو ان کی اسرائیل کی قید میں جو قیدی ہے اسرائیل کی جیلوں میں، ان پر تشدد میں اضافہ. حماس نے لگاتار ان کو خبردار کیا. مصر سے بات کی ہے، قطر سے بات کی ہے، سب سے بات کی کہ اسرائیل کو سمجھائے. اسرائیل باز نہیں آیا تو مجبوراً 7 اکتوبر کو یہ حماس کو یہ حملہ کرنا پڑا، کیونکہ صبر کا کوئی حد ہوتا ہے. سر اب وہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جو وہاں پہ ہسپتال ہیں اس کے اندر ٹنلز میں جو ہیں حماس کے مجاہدین ہیں. یہ سب جھوٹ ہے سر، یہ سب بالکل جھوٹ ہے. اسرائیل اپنی جرائم کی اور اپنے اس ظلم کی جواز بنانا چاہتے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو آج کی تاریخ میں، کل کی تاریخ میں ابھی کوئی ہاسپٹل بچا ہی نہیں. ابھی بھی راکٹس، ہمارے جنگجو راکٹس پھینک رہے ہیں. وہ اگر واقعی میں ہوتا تو انہوں نے ہسپتالوں کو تباہ کر دیا. تو پھر راکٹس کئی اور علاقوں سے آ رہے ہیں نا. آپ کے پاس ماشاءاللہ سیٹلائٹس ہے، آپ کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس جو راکٹس ہے وہ کن علاقوں سے آ رہے ہیں. اب کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی، اور آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہاسپٹلوں کو جو ہے وہ اپنا اڈا بنا رہے ہیں. یہ غلط اور جھوٹ ہے. سر عمران خان صاحب کے دور میں کیا انہوں نے آپ کے خصوصاً اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی میں مدد کی تھی؟ سر آپ اگر عمران خان صاحب کے بارے میں پوچھیں گے مجھ سے تو میں نے ابھی بھی آج کل یہی لوگ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ جلال محمود صاحب، آپ نے عمران خان کو ارطغرل کا لقب دیا تھا، کیا واقعی میں ارطغرل ہے؟ تو میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا اگر میں موازنہ کروں، عمران خان صاحب کے کردار اس دور میں، عمران خان کا جو رول اور موجودہ جو نگران حکومت کی رول کے بیچ میں موازنہ کروں تو یہ سمجھ لو آپ آسمان اور زمین کے بیچ میں موازنہ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے فلسطینیوں کے لیے جتنے اس کے بس میں ہیں انہوں نے کیا. جتنا آواز اٹھانا تھا، بطور ایک وزیر اعظم ہے، خود جنگ تو نہیں کرے گا، انہوں نے کیا تھا. ہم احسان فراموش نہیں ہیں. میں کسی سے ڈر کی وجہ سے میں کہوں گا نہیں کچھ نہیں کیا، نہیں کیا ہے سر، بالکل کیا ہے. ہم احسان فراموش نہیں ہیں. کیا کیا ہے سر کیا ہے بالکل. صرف وہی چیزیں کہ جو باقی رہنما بھی کرتے ہیں یا اس سے بڑھ کے بھی؟ نہیں سر، کیا ہے بالکل. اس نے پریشر اسرائیل کے اوپر ڈالا ہے، باقاعدہ ڈالا. اور دوسری بات یہ کہ اپنے وزیر خارجہ، اس وقت موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا نیند حرام کر دیا انہوں نے، بغا کے اس کو، کبھی ترکی، کبھی نیو یارک، کبھی کہاں. یہ بات آپ نہ کہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان فلسطین کا نام صبح شام لیتا رہا، ہر فارم پہ لیتا رہا. یہ تو ہم اس چیز کو دینائی یا پاکستان پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کی حکومت بہت پریشر تھا. اور میں اس بات کو زیادہ ڈسکلوز نہیں کروں گا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ پریشر کہاں سے آیا ہے اور کون کر رہا تھا. لیکن عمران خان نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچا ہے اور نہ ان کا کوئی ارادہ تھا. اور اس اسرائیل کا اور اس کا واضح بیان تھا کہ جب تک ہمارے مسکین معصوم فلسطینیوں کو اپنا حق نہیں ملتا ہم اس طرف نہیں سوچیں گے. اسرائیلی عوام عمران خان سے واقعی یہ جو آپ نے بات کی تھی ارطغرل کی، مطلب ایک لگاؤ ہے ان کا؟ فلسطینی عوام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ فلسطینی عوام، سوری سر، فلسطینی عوام، دیکھیے فلسطینی عوام عمران خان سے محبت کرتے سر، بالکل کرتے. میں بلا وجہ، میں نے ایک قرض کیا تھا نا کہ میں بلا وجہ، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. کیا ہے؟ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں.
جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. عمران خان ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے اچھا تھا یا برا، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ایک اور آپ بات کریں، جی وہ ایک بات کریں طاہر اشرفی کے حوالے سے. ہاں، طاہر اشرفی صاحب کے بارے میں آج آپ کی توسط سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیے طاہر اشرفی صاحب، آپ ہمارے لیے ایک قابل احترام شخصیت ہے. آپ علماء جمعیت اسلام کا چیئرمین ہے نا، یا اس وقت ہے وہ جی وہ جو علماء کونسل ہے اس کا. علماء کونسل کا، سوری، چیئرمین ہے. جی چیئرمین ہے. ان کی تو ماشاءاللہ چینج ہوتا رہتا نا جی ان جی کے. جی اور باقاعدہ وزیر اعظم کا بھی ہے نا اس جی میں. جی پہلے تھے اب ہاں، نہیں. تو میرا پیغام ہے جناب طاہر اشرفی صاحب کے لیے، وہ یہ ہے: طاہر اشرفی صاحب، جب بھی کوئی آپ سے غزہ کے متعلق آپ سے کوئی پوچھے، اور عرب ملک خاص طور پہ سعودی عرب کی اور محمد بن سلمان کے بارے میں پوچھے کہ ان کا کیا رول ہے، ان کا کیا کردار ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، آپ غلط بیانی نہ کیا کریں، آپ منافقت نہ کیا کریں. آپ فلسطینی بچوں کے خون سے آپ تجارت نہ کریں. جو حقیقت ہے وہ بتا دیں کہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کی حکومت کا اصل کردار کیا ہے. اب یہ نہیں ظاہر کرے کہ محمد بن سلمان کوئی چیمپئن ہے، یا کوئی صلاح الدین الایوبی ہے، یا کوئی ارطغرل ہے. ایسا نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے جو میں کہہ نہیں سکتا. اسرائیل جو اس وقت فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے، جو ہمارے فلسطینی بچوں کو، آپ کے بچے طاہر اشرفی صاحب، آپ کی بچے ہیں یا آپ کی مائیں بہنیں ہیں غزہ کے اندر ہے، ان کو جو ٹکڑا ٹکڑا کیا جا رہا ہے، ان کو کہیں نہ کہیں سے گرین سگنل تو ملی ہے نا. محمد بن سلمان صاحب، جس کے آپ تعریفوں میں مگن ہیں، اگر وہ کرنا بھی آ جائے تو یہ جنگ بندی ہونے میں 1 منٹ نہیں لگے گا. یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. اب میں آپ کو، مجھ سے آپ اسٹیٹمنٹ لیں، اور جتنے بھی فلسطینی غزہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، میں سب کو آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. سب سے آپ یہ اسٹیٹمنٹ لے لیں کہ محمد بن سلمان، جو طاہر اشرفی صاحب کے نظر میں بڑا ہیرو ہے، اگر یہ چاہے تو یہ جنگ بندی ہونے میں 1 منٹ نہیں لگے گا. طاہر اشرفی صاحب مہربانی کریں، فلسطینیوں کے خون یا غزہ کے خون پر آپ اپنا مفاد کو نہ دیکھیں، اپنا ذاتی مفاد کو نہ دیکھیے. میں آپ کو ایک سین بتاؤں، جی بتائیں. لاہور میں ہوا، جس کے وٹنس گواہ میرے پاس فلسطینی لا تعداد لڑکے موجود ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا تھا لاہور کے اندر، آج سے 10 سال پہلے، کوئی جلسہ تھا جس میں طاہر اشرفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ فلسطینی لڑکے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے وہ بھی موجود تھے. تو طاہر اشرفی صاحب نے ان کو مائک دیے ہے کچھ سپیچ کرنے کے لیے. تو لڑکوں نے اسپیچ تقریباً کوئی 1-2 منٹ کا انہوں نے کر لیا. لڑکا کا نام بھی میں نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن ضرورت پڑنے پہ تم بتاؤں گا. اچھا، طاہر اشرفی صاحب نے کیا کیا؟ عوام کے سامنے اس لڑکا کی بات ہے، جو لڑکا نے جو بات اس نے کی ہے، اس اسٹوڈنٹ نے جھوٹا ترجمہ کیا. اس نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان اور سعودی حکومت کی. ارے بھائی، انہوں نے سعودی حکومت کا ذکر ہی نہیں کیا ہے. جو لڑکا مائک لے کر سپیچ کر رہا تھا وہ سعودیہ کا ذکر ہی نہیں کیا، محمد بن سلمان کی ذکر نہیں کیا. آپ نے جا کے ترجمہ عوام کو، پاکستانی عوام کو آپ جھوٹا ترجمہ، مینیپولیشن کرتے رہے. یس، ہاں نا، وہ اس چیز کا فائدہ انہوں نے اٹھایا کہ جی مجھے عربی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو میں یہ جو لڑکا کیا نام ہے اسپیچ کر رہا ہے، تو میں ترجمہ اپنی مرضی سے کر لوں. تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ محمد بن سلمان کی تعریف اور سعودی عرب کی تعریف ہے. یہ منافقت اور جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رائٹ ناؤ
اگر دیکھا جائے سعودی عرب، قطر وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیگوشیٹ کر سکیں. ابھی جو ہے سعودی عرب نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ وہ اسرائیل سے نارملائزیشن کے جو ان کے ٹائز جا رہے تھے نارملائزیشن کی طرف وہ نہیں جا رہے. اس حوالے سے فلسطینی کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سعودی عرب کی جانب سے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلقات بہتری کی طرف جو اسرائیل کے ساتھ لے کے جا رہا تھا، نارمل انہیں تعلقات پہ لا رہا تھا، اب وہ نہیں لا رہا، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. سر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ سب ڈرامہ ہے سر. بھلے یہ آپ میرا رائے ہے سمجھ لیں یا کسی بھی فلسطینی سے کا رائے آپ لیں، بھلے مجھے سائد پہ رکھ کے آپ کسی اور سے لیں، یہ سب ڈرامہ ہے. یہ صرف اس وقت سعودی عرب شرمندہ ہے دنیا کے سامنے، سارا دنیا کے سامنے شرمندہ ہے غزہ کی وجہ سے، غزہ کے بچوں کی وجہ سے جو مر رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے. وہ یہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں. جبکہ آج کی تاریخ یاد رکھیے گا، آج میں آپ کے پاس بیٹھ کر آج کا ڈیٹ آپ لکھ لیجیے گا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ میں تعلقات قائم ہوگی. یہ صرف بیانات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف فیس سیونگ ہے، یہ صرف اپنا عزت کو بچانے کا ایک پالیسی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بڑی مزے کی بات آپ کو بتا دوں، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. جو ایک منسٹر ہے سعودی عرب کے، ایک خاتون ان سے پوچھا ہے اس منسٹر سے، میں وہ انٹرویو بھی آپ کو میں آپ کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ سر آپ، وہ خاتون اینکر پرسن پوچھ رہی تھی ان سے کہ سر آپ کیا اپنے آئل کی طاقت استعمال نہیں کر سکتے ہیں غزہ کے اوپر جنگ بندی کرنے کے لیے؟ یعنی آپ آئل کو بند نہیں کر سکتے جو آپ دے رہے ہیں؟ تو بڑا خباثت سے مسکرایا. یہ میرے الفاظ نہیں، خباثت. یہ جتنا بھی میڈیا لوگ عرب کے اندر، انہوں نے یہی جملہ کہا، یہی انہوں نے لفظ استعمال کیا. کتنی خباثت سے ہنسا، مسکرایا، پھر ہنسا اور کہا کہ نہیں جی اس طرح کی باتیں ابھی ٹیبل پر نہیں ہیں. یعنی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے فلسطینیوں کے بچوں کو اور یہ سب کچھ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے، فلسطینیوں کا قتل عام. ارے کم سے کم کچھ تو لفظ تو بول دیتے ہیں ان بچاروں کو، کچھ نہ کچھ تو دل کو تسلی تو ہوگا سر. ٹھیک، جلال محمود صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے یہ ولاگ دیکھا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کے مزید ولاگز ہم خبروں کی صورت میں بتاتے رہیں، انسائٹ کیا چل رہی ہے وہ بتاتے رہیں. فی الحال کے لیے اتنے ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.